إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں گزرتی جا رہی ہیں اور بہت تھوڑا سا عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ آج الحمدللہ 19واں روزہ ہے۔ کل بڑے شوق سے، بڑی خوشی سے، بڑی مسرت سے انتظار کر رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اور اب دیکھتے ہی دیکھتے کتنے دن گزر گئے ہیں۔ اسی طرح باقی جو چند دن ہیں وہ بھی گزر جائیں گے۔ اگر گزشتہ دنوں میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو ابھی ہمارے پاس چانس ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ مداوع کر لیں۔ بقیہ 10-11 دنوں میں آدمی اگر صحیح نیت کر لے اور اس کا ارادہ ہو جائے کہ میں نے اپنی سابقہ ایام کی کوتاہی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اگر میں نے اپنے سابقہ رمضانوں کی کوتاہی کو دور کرنا ہے تو بھی ممکن ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہے۔ اگر نیت صحیح ہو جائے، اللہ رب العزت توفیق عطا فرما دیں، تو بندہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دن کو رات کو سوئے ہوئے اور جاگتے ہوئے سارے کا سارا وقت عبادت میں گزار سکتا ہے۔ مومن کا سونا بھی عبادت ہے۔ عربوں میں کہتے ہیں نوم الظالم عبادہ، ظالم کی نیند بھی عبادت ہے۔ بات کسی حد تک معقول ہے کہ ظالم جاگتا رہے گا، ظلم کرے گا، گناہ اکٹھے کرے گا، اور اگر وہ سویا ہوا ہے تو کم از کم گناہ سے بچا ہوا ہے، اس کی یہ بھی بات۔ لیکن مومن اگر اس کی نیت صحیح ہے تو اس کے لیے قدم قدم پر نیکیاں، لمحہ لمحہ نیکیاں، جاگتے سوتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت وہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ صرف یہاں نیت صحیح کر لینا کافی ہے۔ آپ کا روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ جائز اور حلال طریقے سے اگر آدمی روزی کماتا ہے وہ بھی عبادت۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کا اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ دینا بھی عبادت اور صدقہ ہے۔ اور یہ بات کئی مرتبہ میں نے ذکر کی ہے یہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا بھی صدقہ و ثواب ہے۔ آپ ہر حال میں نیکی کما سکتے ہیں، لیکن صرف
نیت جب اللہ کے لیے ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اگر میں حرام سے بچتا ہوں تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، حلال کماتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، آپ کا ہر لمحہ انشاءاللہ عبادت ہو جائے۔ ان بقیہ دنوں کو اب ایک دن باقی ہے اور اس کے بعد ایک ایسا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے کہ اس نے سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو ایک خاص مقام دیا۔ 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو سردار بنایا، اور پھر اس مہینے کے اوقات میں سے، اس مہینے کے ایام میں سے آخری 10 دنوں کو سارے سال کے بہترین دن اور راتیں بنا دیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ذوالحج کے دن، ذوالحج کے پہلے 10 دن، ان میں حج بھی ہے، ان میں عمرہ بھی ہے، ان میں قربانیاں بھی ہیں، ان میں عید بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے۔ ان 10 دنوں کو سال کے پورے دنوں سے افضلیت حاصل ہے۔ دن ذوالحج کے، لیکن راتیں رمضان المبارک کی ذوالحج کی راتوں سے بھی افضل ہیں۔ یہ کیوں؟ ذوالحج کی راتوں میں لیلۃ القدر کوئی نہیں ہے، اور رمضان المبارک کی ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ ایک رات جس کی عبادت کرنے والے کو اللہ رب العزت 1000 مہینے سے بھی زیادہ کا ثواب دیتا ہے، وہ اس عشرے میں ہے، وہ عشرہ ذوالحج میں نہیں۔ دن ذوالحج کے افضل اور راتیں رمضان المبارک کی افضل۔ علامہ ابن قیم اپنے استاد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات نقل کر کے کہتے ہیں کہ اس سے بہتر اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہے تو وہ کر ہی نہیں سکتا کہ راتیں کون سی افضل ہیں اور دن کون سے افضل۔ اللہ رب العزت نے اس سردار مہینے کے آخری 10 دنوں کی جو 10 راتیں ہیں اور کبھی 9 راتیں ہیں، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ مہینہ 30 کا ہوتا یا 29 کا۔ شروع میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ کبھی ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج رات سے چاند نظر آ گیا تو کل رمضان شروع ہو جائے گا، نہیں نظر آتا۔ اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں بڑے زور شور سے کہ آج رات چاند نظر آ جائے گا، صبح عید ہوگی، نہیں آتا۔ 29 تاریخ کو بہت کوشش کی جاتی ہے کہ چاند نظر آ جائے، ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن جب چاند نظر نہیں آتا تو اگلے دن روزہ رکھ کے شام کو کوئی چاند دیکھنے کو بھی تیار نہیں۔ اتنے پھر ڈھیلے ہو جاتے ہیں، حالانکہ چاند کا دیکھنا، چاہے وہ 29 کا ہو چاہے 30 کا ہو، اسے دیکھ کر دعا کرنا اجر و ثواب، لیکن 30 کا ہو گیا تو کہتا اب تو چاند نظر آئے گا ہی آئے گا، اس کا کیا دیکھ۔ اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے، کیلنڈر، تقویم، جنتریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں موقع بموقع غلط ہوتی رہتی ہیں۔ بڑے لمبے چوڑے حساب، آپ کے علم میں ہوگا کہ بعض اہل علم نے دائمی کیلنڈر بنائے، مہینے مہینے کا نہیں، ایک کیلنڈر تیار کیا ہے جس میں ہمیشہ کے لیے رمضان کب آئے گا، ذوالحج کب شروع ہوگا، محرم کب شروع ہوگا، پوری زندگی کا دائمی کیلنڈر بنایا، لیکن کبھی کبھی وہ بھی غلط ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے اب ایک 20 تاریخ 20 رمضان کے بعد جو رات شروع ہوگی، اس رات سے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہ عشرہ شروع کرنا ہے جو عشرہ ذوالحج کے عشرہ کے ایام سے بھی افضل ہے، اور وہ ہے عشرہ رمضان۔
اس عشرہ کی اتنی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس عشرہ میں وہ رات ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو قدر والی رات میں، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور اس رات کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں؟ قدر تو معلوم ہے نا، کہتے ہیں کہ ہماری تو یہاں کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، یہ وہی قدر ہے۔ یہ رات انتہائی قدر و قیمت والی ہے، اس کا نام ہی اللہ رب العزت نے لیلۃ القدر رکھا۔ شرف ہے اس رات میں، عظمت ہے اس رات کی، اور بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکت حاصل ہے اس رات کو۔ اس رات کا نام ہی لیلۃ القدر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ، آپ کو کیا معلوم ہے؟ قرآن کریم میں 2 لفظ ہیں، ما ادراک، اور دوسرا لفظ ہے ما یدریک۔ وما یدریک، اصل لفظ ایک ہی سے یہ دونوں بنے، ادراک جسے ہم کہتے ہیں، پتہ ہونا، معلوم ہونا۔ اور جہاں کہیں اللہ رب العزت نے وما یدریک کا فرمایا ہے، آگے اس کا جواب نہیں دیا۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے میرے نبی آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت کا وقت قریب ہو، قیامت کا دن قریب ہو؟ آگے بتایا نہیں، لیکن یہاں کہاں ادراکا، یدریکا میں بتایا نہیں، ادراکے میں بتا دیا کہ آپ کیا جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آگے ساتھ ہی فرما دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ پہلے سوال، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی اللہ نے پہلے نفی کی کہ میرے نبی تم نہیں جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کب ہے، اور لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی قدر و قیمت کتنی ہے تم نہیں جانتے، اور پھر خود ہی اللہ رب العزت نے ہم پر انعام فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ دیکھو، ایک لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے برابر والی بات ہوتی تو پھر تو پکا پکا کیلکولیشن طے تھی، 83 سال 4 مہینے، اور یہاں کیلکولیشن اللہ رب العزت نے ہماری فیل کر دی۔ کہا نہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے وہ رات بہتر ہے۔ اور کتنی بہتر ہے؟ جسے اللہ بہتر کہے گا وہ کتنی بہتر ہوگی، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی رحمتوں کے خزانے، جن خزانوں کے بارے میں فرمایا کہ پوری دنیا ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے، ہر آدمی اپنا اپنا سوال، اپنا اپنا مطالبہ کرے، اللہ ہر کسی کے مطالبے کو پورا کر دے، اس کے باوجود اس کے رحمت کے، اس کی نعمتوں کے، انعامات کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکال دی۔ سمندر میں ڈبو کر سوئی کو نکالیں گے تو سمندر کا کیا؟ جس ذات کے خزانوں کی یہ پوزیشن ہے، وہ جب کہے کہ میں تمہیں 1000 مہینے سے بہتر، 1000 مہینے سے زیادہ اور 1000 مہینے سے بھی اچھا ثواب دیں گا، پتہ نہیں کہ وہ کتنا ثواب دیں گا۔ وہ رات اب ہمارے بالکل قریب آ گئی، وہ رات جس کا ثواب پتہ نہیں 100 سال کا ہوگا، 200 سال کا ہوگا، 400 سال کا ثواب ہوگا،
وہ اب چند دنوں پر، جیسے کہتے ہیں نا کہ لبے بام ہم پہنچ چکے ہیں، چھت کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پورا اوپر بھی چڑھا دے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور رمضان کے مکمل روزے رکھنے، قیام کرنے اور لیلۃ القدر کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انتہائی اہم رات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرہ اخیر میں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ اعتکاف تو معروف ہے نا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، آیت سورۃ البقرہ آیت 187، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ اب یہاں پہلی بات تو یہ کہ اعتکاف ہوگا کہاں؟ گھر میں، آفس میں، ڈیرے میں، فارم ہاؤس میں نہیں، قرآن کریم نے خود کہہ دیا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم ایک اعتکاف کی حالت میں مسجد میں موجود ہو تو اعتکاف ہوگا مسجد میں، اور مسجد کے کسی بھی کونے میں، مسجد کے کسی بھی مقام پر۔ بعض لوگ بحث شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں مسجد میں داخل ہونا ہے اور فلاں وقت میں اپنے خیمے میں، جو مسجد کے اندر خیمہ یا کونے میں چادر وغیرہ لگائی ہے اس میں داخل ہونا ہے، اور اعتکاف تب شروع ہوگا جب آپ اس اپنے خیمے میں داخل ہوں۔ کیا خیال ہے جو رات ہماری مسجد میں گزاری ہے وہ اعتکاف نہیں ہے؟ اور اگر مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں قیام کرنا اعتکاف نہیں ہے تو پھر پہلی رات تو اعتکاف سے نکل ہی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اعتکاف کی کیا ہے کہ آپ نے 21ویں رات یعنی 20 کا روزہ کھول لیا، 20واں روزہ افطار کر لیا اور آپ مسجد میں تشریف لے آئے اور مسجد سے باہر نہیں نکلے۔ اب مسجد میں آپ موجود ہیں، آپ کے لیے مسجد میں ایک جگہ خیمہ، اس وقت خیمہ ممکن تھا، اب یہاں خیمہ لگا سکتے ہیں؟ حالات کے مطابق ہی چلنا ہوگا نا۔ یہاں اب خیمے کی گنجائش نہیں، لیکن کسی کونے میں 2 چادریں لگائیے، ایک چادر بڑی طرح لگا لیجیے، آپ کا خیمہ بن گیا، چھت اوپر موجود ہے۔ صرف یہ کہ آپ الگ تھلگ ہو کر آنے جانے والوں کی نگاہوں سے ہٹ کر اللہ کے ساتھ لو لگا سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے رات کو، لیکن اپنے خیمے میں کب داخل ہوئے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ خیمے میں داخل ہونے کے بعد اعتکاف شروع ہوتا ہے تو پہلی رات گزر گئی، اور پہلی رات جو ہے وہ 21ویں رات ہے۔ ممکن ہے کہ وہی لیلۃ القدر ہو تو اس نے تو خیمے سے باہر گزار لی۔ لہذا اگر کوئی مسجد میں خیمہ، چادر، کوئی بھی چیز لگا کر اپنے لیے مخصوص جگہ بناتا ہے، وہ عشاء کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں رہے، فجر پڑھ کے اپنے اس خیمے کی جگہ میں داخل ہو، اس کا اعتکاف مغرب سے شروع ہو چکا ہے، کیونکہ وہ اعتکاف کی نیت سے مغرب سے مسجد میں داخل ہو چکا ہے، اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عشرہ اخیر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، اس حدیث میں آپ کا ارشاد ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آخری عشرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے میں اتنی محنت کرتے تھے کہ اس سے پہلے اتنی نہیں کرتے تھے۔ پہلے بھی 2 عشرے گزرتے ہیں نا، 1 سے 10 پھر 20۔ ان دونوں عشروں میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت نہیں کرتے تھے. آپ کا محنت کرنا تو واضح ہے نا. رمضان المبارک کے مہینہ میں آپ اتنا صدقہ دیتے تھے کہ حدیث میں الفاظ ہیں الریح المرسلہ، تیز چلتی ہوئی ہوا بھی اتنی تیزی سے نہیں چلتی جتنی تیزی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے. صدقہ کرتے، قرآن کریم کی تلاوت فرماتے اور اذکار میں مصروف رہتے، نمازیں پڑھتے. لیکن جب یہ عشرہ اخیر داخل ہو جاتا تو پھر آپ بہت زیادہ محنت کرتے، دن کو بھی خیال، رات کو بھی خیال کہ یہ عشرہ اخیر ہے، اس عشرے میں لیلۃ القدر ہے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں احادیث میں مختلف قسم کی احادیث آئی ہیں کہ وہ لیلۃ القدر کب ہے. لیلۃ القدر کو پانے کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے. 10 دن آپ اعتکاف بیٹھتے ہیں، اور اعتکاف بیٹھے آدمی کے لیے بعض لوگ ڈرتے ہوئے اعتکاف بیٹھتے نہیں، کہتے ہیں جی کون ساری ساری رات جاگے. ساری رات جاگنا ضروری نہیں، آپ ان راتوں میں بھی آرام کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شام سے لے کے صبح تک کبھی بھی ساری رات کا قیام کرتے نہیں دیکھا. گھر کی شہادت ہے یا نہیں ہے؟ باہر کا آدمی کہے نا کہ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نہیں معلوم. یہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ہے، آپ کی زوجہ محترمہ کی ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام لیلۃ حتی الصباح، میں نے کبھی آپ کو صبح ہونے تک قیام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رات کو آپ سو بھی لیتے تھے. اور جائز ہے کہ آدمی رات کو آرام کر لے. اب اعتکاف بیٹھے ہوئے آدمی کو پہلی بات یہ ہے کہ دن کو کیا کرنا ہے. دن کو کوئی کام ہے اس کو؟ فجر پڑھے، سورج نکلنے تک اللہ اللہ کرے، قرآن کریم پڑھے، اذکار کرے، سورج نکلا 2 رکعتیں پڑھے، سو جائے. 10-11 بجے اٹھے، وضو کرے اور 8 رکعتیں صلاۃ الاوابین، صلاۃ الضحیٰ، نماز چاشت. اب کتنا وقت اس کو سونے کے لیے مل گیا؟ فجر سے لے کے 11 بجے تک تقریباً. چاشت پڑھی، صلاۃ الاوابین پڑھی. ہمارے یہاں پاک و ہند میں مشہور ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں یا 6 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں. کہتے ہیں یہ صلاۃ الاوابین ہے. ایک روایت یقیناً اس موضوع کی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. محدثین کرام نے اسے ضعیف قرار دیا. لیکن صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال، اوابین کی نماز اس وقت ہے جب اونٹ کے بچے کے پاؤں ریت پر جلنے لگے. صحیح مسلم بخاری شریف کے بعد پہلے درجے کی کتاب. اب آپ بتائیے کہ اونٹ کے بچے کے پاؤں رات کو ریت پر جلیں گے مغرب عشاء کے درمیان؟ ہمارے یہاں رجحان عجیب سا ہے کہ صحیح ترین حدیث کو چھوڑ دیں گے اور ضعیف پر عمل کر لیں گے. ضعیف پر عمل کرتے ہوئے پتہ نہیں ذرا بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی ایک بات ہو تو ذکر کریں. آج کل وتر پڑھ رہے ہیں آپ لوگ جماعت کے ساتھ. عموماً 2 رکعتیں الگ اور 1 رکعت الگ پڑھی جا رہی ہے نا یہاں پورے خلیج میں، بلکہ پورے عرب ممالک میں. ہمارے یہاں نہیں ہے. تصور ہی نہیں کہ 2 رکعتیں الگ اور 1 رکعت الگ پڑھی جا سکتی ہے.
جبکہ صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ 1 رکعت وتر پڑھی جا سکتی ہے، 2 رکعتیں الگ 1 الگ، تو وتر 1 رہ گیا، یا پھر 3 رکعتیں مسلسل ایک ہی قاعدہ اور ایک ہی سلام کے ساتھ۔ یہ بھی حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ دونوں ثابت صحیح احادیث سے ثابت جو عمل ہے، ہمارے یہاں دونوں پہ سے کسی پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ تھوڑے لوگ ہیں وہاں ہماری نظر میں ہیں، وہ کرتے ہیں، 2 رکعتیں 1 رکعت بھی پڑھتے ہیں، اور 3 رکعتیں 1 سلام اور 1 قاعدہ سے مسلسل۔ لیکن غالب اکثریت وہ ہے کہ جو ضعیف روایت پر عمل کرتے ہوئے اتحیات درمیان میں بیٹھ کر اٹھ کر 2 اتحیات 1 سلام اور 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، جبکہ یہ کسی بھی صحیح حدیث میں ثابت نہیں۔ وہی معاملہ صلاۃ الاوابین کا ہے، ضعیف روایت میں ہے مغرب عشاء کے درمیان، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حین ترمض الفصال، ترمض رمض۔ دیکھیں رمضان المبارک کتنا برکتوں والا مہینہ ہے، اس حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، موضوع اس کا صلاۃ الاوابین ہے، لیکن اس کا رمضان کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ ترمزو، حینا ترمزو، جب اونٹ کے بچے کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ رمضا یرمزو کا معنی ہوتا ہے جلنا اور جلانا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان کو اللہ رب العزت نے کس کس انداز سے برکتوں سے نوازا ہوا ہے، یہ بندے کے، یہ روزے دار کے، یہ قیام کرنے والے کے گناہوں کو جلا دیتا، ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کا نام ہی رمضان رکھا گیا۔ اس عشرہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، جو تہجد کا عمل، اس کا عمل ہے اعتکاف کا، وہ سنت ہے، فرض یا واجب نہیں، اور پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سنت ہے۔ بعض لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں اور بعد میں وہ کسی وجہ سے اعتکاف کو چھوڑ دیتے ہیں، اعتکاف توڑنا پڑتا ہے۔ اب مشکل آ جاتی ہے، فتویٰ پوچھ رہے ہیں ادھر سے ادھر سے، جی ہم کیا اعتکاف کو قضا کریں؟ اعتکاف سنت ہے، آپ اس رمضان میں جو اعتکاف چھوٹ گیا یا رکھا شروع کیا اور ٹوٹ گیا، چاہیں تو شوال میں قضا کر لیں اور چاہیں تو نہ کریں، آپ کی مرضی، آپ کو اختیار ہے، کیونکہ یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اور یہاں خواتین کے اعتکاف کے لیے بھی میں ذکر کر دوں کہ خواتین ہمارے یہاں معروف ہے کہ وہ گھروں میں ہی اعتکاف بیٹھتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو مسجدوں میں تراویح پڑھنے کے لیے نہیں آنے دیتے۔ اعتکاف تو مستقل 10 راتیں 10 دن بیٹھنا ہے۔ 1 گھنٹے کے لیے عورت مسجد میں آنا چاہے، راستے میں لاٹھی لے کے کھڑے لوگ موجود ہیں۔ اسی بات پر کہ ہم یہاں عورتوں کو تراویح نہیں پڑھنے دیں گے، ہندوستان میں ایک مسجد توڑ دی گئی۔ آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں؟ یہ آن دی ریکارڈ بات ہے۔ مسجد بنائی گئی، مسلمانوں نے مل کر مسجد بنا لی، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، ممکن ہے وہاں شافعی حنبلی تو وہاں ہیں نہیں، نہ مالکی ہیں، لیکن حنفی اور شافعی، حنفی شافعی اہل سنت اہل حدیث سب نے مل کر مسجد بنائی۔ رمضان کا مہینہ آیا، اہل حدیثوں نے کہا کہ ہماری تو خواتین مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے آئیں گی، جگہ جو ہے اس کے لیے تیاری کا سوچا گیا، کہا نہیں، مسجد میں عورتیں تراویح کے لیے نہیں آئیں گی۔ معاملہ یہاں تک آ گیا کہ مسجد توڑ دی گئی۔ ہمارے یہاں بعض کام بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ یہ ایک مسجد ہندوستان میں توڑی گئی، ایک مسجد پاکستان میں جلائی گئی، صرف تعصب، تنگ نظری،
تنگ نظری کے نتیجہ میں کہ یہ ہمارے مسلک کی مسجد نہیں ہے. ہمارے پاکستان کا جو علاقہ کے پی کے ہے نا، کے پی کے میں مسجد میں آگ لگا دی گئی، مسجد کو جلا کے خاکستر کر دیا گیا. اور میں نے یہ واقعہ پہلے کئی مرتبہ ذکر کیا ہے. مسجد میں جب قرآن کریم بھی جلنے لگے، مسجد بنانے والا، مسجد میں شریک ہونے والا شخص موجود ہے، زندہ ہے، ریاض میں ہے، ہمارے کانٹیکٹ میں. یہاں سے قرآن مجید لے کے گئے تھے، یہ ہے، ترجمے والا ہے، تفسیر والا ہے. قرآن کریم بھی جلنے لگے تو کسی کے دل میں رحم آیا اور اس نے کہا بھلے لوگوں، یہ تو قرآن مجید بھی جلنے لگ گیا. اب قرآن کریم مسجد میں ہے تو وہ بھی تو جلے گا. تو کہتے ہیں چھوڑو، یہ سعودی قرآن ہے. اندازہ کریں تنگ نظری، تعصب کہاں تک لے جاتا ہے. چھوڑو، یہ سعودی قرآن ہے. سعودی قرآن کون سا ہو سکتا ہے؟ قرآن تو نازل ہی سعودیہ میں ہوا تھا. چلیے ایسے بھی کر لو. آپ کے پاس کون سا قرآن ہے؟ لاہور میں کون سا قرآن نازل ہوتا رہا؟ دہلی، اسلام آباد، بنگلور، کہاں قرآن نازل ہوا؟ سعودی عرب میں یا کہیں اور؟ اگر یہ مان لیں تو تب بھی جب نازل ہی یہاں ہوا ہے تو ہمارا سب کا قرآن ہے. کوئی کسی بھی ملک سے تعلق رکھتا ہے، ہمارا سب کا ہے. کہتے ہیں چھوڑو، جلنے دو، یہ سعودی قرآن ہے. تراویح پڑھنا، عورتوں کے لیے مسجد میں آنا جائز ہے، اور ہمارے یہاں عید کی نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کو جانے سے روکتے ہیں. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سختی سے کہا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عورتیں عیدگاہ جائیں، حتیٰ کہ حیض والی، مینسز پیریڈ والی عورتیں بھی جائیں. وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں گی. اس سے بھی روکا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق جیسا غیرت مند انسان کوئی نظر آتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں اور وہاں دیکھا ایک بہت خوبصورت محل ہے. جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ یا رسول اللہ یہ ایک قریشی آدمی کا ہے. فرمایا میں قریشی ہوں. یہ محل جبرائیل کس کا ہے؟ یہ ایک ہاشمی کا ہے. فرمایا جبرائیل میں ہاشمی ہوں. جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں زندہ ہوتے ہوئے زمین پر چلتے ہوئے اللہ رب العزت جن کے محل تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں، ان کے خلاف اتنی بد زبانی، یہ کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے جو ان کو گالیاں دیتے ہیں؟ فرمایا کہ میرا جی چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہو کے دیکھوں. پھر عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں گھر میں داخل نہیں. عمر فاروق، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی اس لیے میں محل میں داخل نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کھاؤں گا، آپ میرے گھر میں داخل ہوں مجھے غیرت آئے گی. اتنے غیرت مند انسان، آپ کی بیوی مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے جاتی ہے. کسی نے کہا عمر تمہاری بیوی مسجد میں جاتی ہے تراویح پڑھنے کے لیے، روکتے کیوں نہیں؟ کہا کہ میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو. جب نبی کہیں گے مت روکو، میں کیسے روک سکتا؟ اور انہی کے پوتے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، نہ روکو، تو پوتے نے کہا کہ ہم تو روکیں گے. تو سخت ناراض ہوئے، برا بھلا کہا، بلکہ ان سے بول چال تک چھوڑ دی.
کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مت روکو اور تم کہتے ہو روکو گے۔ تراویح کے لیے خواتین مسجد میں آئیں، کوئی حرج نہیں، درس ہوگا وہ سن لیں گی، جمعہ پڑھنے کے لیے آئیں، جمعہ کے خطبہ سنیں گی، واز سن لیں گی، اور اگر اپنے گھر میں پڑھیں تو نہ صرف جائز بلکہ ایک اعتبار سے افضل ہے۔ اگر جمعہ اور جمعہ کا درس یعنی واز جو خطبہ ہے، اگر خطبہ سننے اور تعلیم حاصل کرنے کی نیت سے آئیں تو یہ افضل، اور اگر محض تراویح یا نماز کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھیں تو ان کی نماز گھر والی افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی نماز کے بارے میں فرمایا ہے کہ عورت اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے وہ میری مسجد کی نماز سے بھی افضل ہے۔ ذرا یہ بات ذہن میں رکھیں، غور سے سنیں۔ عورت اپنے گھر کے صحن میں، ہمارے یہاں تو صحن ہوتے ہیں نا، یہاں تو فلیٹ سسٹم ہے، صحن کا پتہ ہی نہیں کسی کو بھی، آگے 2 4 6 کمرے ہیں، آگے کھلی جگہ ہے، دیوار کے اندر یہ صحن ہے، 4 دیواری موجود ہے، غیر آدمی دیکھنے والا کوئی نہیں۔ فرمایا کہ عورت اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھے، میری مسجد میں نماز سے وہ صحن والی نماز افضل ہے، اور صحن میں پڑھی گئی نماز سے اس کی کمرے میں پڑھی گئی نماز افضل ہے، اور کمرے کے پیچھے ایک اور کمرہ ہوتا ہے۔ یہ اب تو نہیں رہا، پرانی وقتوں کی باتیں ہیں، بہت پرانے بھی نہیں، ہم نے دیکھے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ مسجد کمرہ ہے نا، تو یہ کہ دروازہ ہے، اس کے پیچھے ایک اور کمرہ ہے، سٹور ٹائپ ایک چیز کمرہ ہوتی تھی، اس میں چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، عام استعمال میں بھی آتا تھا، اور سردیوں میں اس کمرے میں سردی زیادہ ہوتی تھی، اس کمرے میں سردی کم ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کمرے میں نماز پڑھنے کی بجائے اس کی وہ نماز افضل ہے جو اس نے کوٹھڑی میں پچھلے کمرے میں پڑھی۔ خواتین کی نمازیں اپنے گھر میں افضل ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ عورت آنا چاہے تو اسے مت روکو، اب جو آدمی روکتا ہے وہ کس منہ سے روکتا ہے؟ عمر فاروق جیسا انسان، عظیم انسان، غیرت مند ترین انسان، وہ اپنی بیوی کو نہیں روکتے، وہ تو اشارہ بھی کرتے نا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو، اشارہ بھی کرتے کہ مت جاؤ تو وہ رک جاتی۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ عمر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے، حکم ہے، یہ نہیں روکیں گے، اور وہ جاتی تھی نماز پڑھنے۔ اور صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں مسجدوں میں جایا کرتی، عورت مسجد میں جائے، عورت اعتکاف بیٹھے، اصل اعتکاف مسجد میں ہی ہوگا، میں نے شروع میں ذکر کیا ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد میں اعتکاف کرنا ہوگا۔ اب خواتین مسجد میں، ہر مسجد میں اعتکاف بیٹھنا چاہیں تو جگہ نہیں اور ماحول بھی نہیں۔ ہمارے پاکستان ہندوستان کا ماحول تو ایسا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عورت مسجد میں اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، کوئی اوباش آئے، کوئی اس کا زیور چھین کے لے جائے، کوئی عورت اٹھا کے لے جائے، وہاں تو اس قسم کے حالات ہیں نا۔ شاذ و نادر کہیں کوئی مسجد ایسی ہے کہ اس مسجد میں باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے، سیکورٹی ہے مکمل۔ میری نظر میں بعض شہروں میں ایسی مسجدیں ہیں، یہاں سعودی عرب کے اندر بعض شہروں میں بعض مسجدیں ہیں باقاعدہ مکمل انتظام ہے، ریاض میں مسجد ہے، مکہ میں ہے، مدینہ میں ہے، سرکاری سیکورٹی موجود ہے۔ پاکستان میں سرکاری سیکورٹی جو ہے وہ تو صرف وزیروں کو، امیروں کو ملتی ہے، مسجدوں کو کہاں ملے گی؟ لیکن اپنی پرائیویٹ سیکورٹی بعض مساجد میں لاہور میں ہے، عورتیں اعتکاف بیٹھتی ہیں، لیکن عام مساجد میں عورت کا اعتکاف بیٹھنا مسجد میں تھوڑا مشکل ہے، لہذا وہ اپنے گھر میں کوئی جگہ بنائیں، اس میں بیٹھیں، اللہ اللہ کریں۔ اصل غرض ہے لیلۃ القدر کا پانا، وہ مسجد میں بھی پا سکتی ہیں اور اپنے گھر میں بھی پا سکتی ہیں۔ اب شرعی طور پر، شرعی اصطلاحی طور پر اس کو اعتکاف کہیں گے یا نہیں،
لیکن جو اعتکاف کی غرض ہے، جو اعتکاف کا مقصد ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے پورا ہو جاتا ہے۔ ثواب تو ظاہر ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کا جو ثواب ہے وہ الگ ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کو جن خاص انعامات سے نوازا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر انہی 10 دنوں میں ہے نا۔ پہلی بات یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اسی عشرہ اخیر میں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل رات والا عشرہ ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور اس رات کو خیر، اس رات کو 1000 مہینے سے بھی بہتر قرار دیا گیا، اور ساتھ ہی اس رات کو برکت والی رات بھی قرار دیا گیا۔ سورہ دخان کا آغاز ہوتا ہے حامیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد حامیم والکتاب المبین۔ حامیم، ہمیں قسم ہے کتاب مبین کی، قرآن کریم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اس کتاب کو قرآن کریم، پہلے قسم کھائی قرآن کریم کی، حامیم والکتاب المبین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کتاب مبین کی قسم ہے کہ ہم نے اس رات کو مبارک، اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، ہم لوگوں کو انتباہ کرنے والے، وارننگ دینے والے، ڈرانے والے تھے۔ آگے الفاظ ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں حکیمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ امرن من عندنا، اور یہ فیصلے ہمارے حکم سے ہوتے ہیں۔ اب آدمی کہتا ہے کہ تقدیر تو لکھی ہوئی ہے پہلے سے، تو یہ کون سے فیصلے؟ اللہ کے یہاں تقدیر لکھی ہوئی ہے، اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں ہر چیز محفوظ ہے، لیکن اگلے سال کے دوران اب کیا ہونا ہے؟ اللہ رب العزت نے جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں جن جن کاموں پر، انہیں اگلے سال کے کام جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں۔ یہ ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، حکیمانہ فیصلوں کی رات یہ ہے۔ ہمارے یہاں حکیمانہ فیصلوں کی رات کون سی ہے؟ کل بھی میں ایک درس میں بات ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں شعبان شروع ہوتے ہی میسج شروع ہوتے ہیں، بھائی معاف کر دینا، معاف کر دینا، معاف کر دینا، کا پتہ نہیں ہمارا پتہ کٹ جائے گا اس رات۔ معاف کر دینا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید ہماری موت لکھی جائے، اگلے سال ہم زندہ نہ رہیں، تو چلے آج معافی مانگ لیتے ہیں۔ وہ رات معافیاں مانگنے والی نہیں، معافیاں روزانہ مانگیے ایک دوسرے سے، لیکن وہ رات یہاں ہے۔ یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہمارے حکم سے لوح محفوظ سے فیصلے الگ کیے جاتے ہیں سال بھر کے لیے۔ اگر کسی کو خطرہ ہے کہ وہ اگلے سال پتہ نہیں رہے گا نہیں رہے گا، وہ اس رات سے پہلے پہلے معافیاں مانگ لے۔ اور اسی رات کو اللہ رب العزت نے فرمایا سلام حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات ہے، اور یہ کب تک ہے؟ حتی مطلع الفجر، یعنی شام سے شروع ہو کر طلوع فجر تک یہ رات کا مبارک وقت جو ہے وہ مسلسل جاری رہے گا۔ اور سلامتی کس بات سے ہے؟ اہل علم نے، مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ اس رات بندہ، انسان شیطان سے محفوظ رہتا ہے، سلامتی میں رہتا ہے، شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیطان تو ویسے پورے مہینے کے لیے باندھا ہوا ہے نا، یہ بات تو واضح ہے نا، بار بار یہ بات ذکر کی گئی کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت شیطانوں کو، اور خاص طور پر سرکش مارد شیطان جتنے بھی ہیں، ان سب کو بند کر دیتا ہے، اور اس رات میں بالخصوص اللہ بندے کو شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے، وہ سلامتی میں ہوتا ہے۔
اور اسی طرح اس رات میں برکت، رحمت اور سلامتی نازل بھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس عشرہ کو بہت ہی مقام عطا فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے مہینے کے عشرہ اخیر میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ ایک حدیث پورا عشرہ۔ دوسری حدیث میں بخاری اور مسلم کی حدیث ہیں ساری، دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور یہ اوتار راتیں جو ہیں وتر راتیں، ایک ہے شفع اور ایک ہے وتر، جو دو پر تقسیم ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں شفع۔ 2 4 6 8 10 یہ شفع ہے، اور وتر 1 3 5 7 9۔ اسی طرح عشرہ اخیر میں ہوگا 21 23 25 27 اور 29۔ ان میں زیادہ غالب توقع ہے کہ ان 5 راتوں میں وہ رات ہوگی۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو جب 9 راتیں ابھی باقی ہوں۔ صحیح حدیث ہے کہ جب رمضان کی ابھی 9 راتیں باقی ہوں تو لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ یہ کون سی رات بنتی ہے؟ 21، پہلی رات۔ اگر رمضان 30 کا ہو تو پھر تو بن گئی یہ 21، اور اگر رمضان 29 کا ہو تو کون سی بنے گی پھر؟ یہ 20 بن گئے یا نہیں؟ اہل علم میں سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں آخری عشرہ میں اللہ رب العزت اس رات کو پھیرتا رہتا ہے۔ کبھی کبھار یہ وتر کی بجائے شفع میں بھی ہوتی ہے، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، لیکن یہ بہت کم ہوگا، کبھی کبھار ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک آدمی نے سوال کیا ہمیں انڈیا سے، وہ کہتے ہیں جی رمضان المبارک سعودیہ میں شروع ہو گیا، پاکستان ہندوستان میں ایک دن بعد شروع ہوگا، وہاں وتر راتیں ہوں گی، ہمارے یہاں شفع راتیں ہوں گی، ہم لیلۃ القدر کیسے تلاش کریں؟ میں نے انہیں 2-3 منٹ کا میسج بھیجا، میں نے کہا گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمتوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ اللہ رب العزت جو سعودی عرب میں 21 کو لیلۃ القدر بنا سکتا ہے، کیا وہ ہندوستان میں 20 کو نہیں بنا سکتا؟ اس کے ہاتھ میں ساری قدرتیں ہیں، اپنے بندوں کو اس نے نوازنا ہے ساری دنیا کے کونے کونے میں، جہاں جہاں کوئی ہے اللہ اسے ہر حال میں نواز سکتا ہے، صرف یہاں نیت صحیح ہونی چاہیے۔ نیت ہو کہ ہم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، اللہ رب العزت ہر حال میں دے گا۔ اگر 9 راتیں باقی ہوں تو فرمایا تلاش کرو، 7 باقی ہوں تلاش کرو، 5 باقی ہوں تلاش کرو، 5 تک حدیث موجود ہے۔ اور دوسری حدیث جس میں وتر راتوں میں فرمایا اس میں 5 راتیں طے ہیں۔ صحابہ کرام نے کسی نے دیکھا لیلۃ القدر، کبھی کسی سال دیکھا کہ 21 میں آئی ہے، کسی سال دیکھا کہ 23 میں آئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا خواب جو ہے یہ سب کا مل گیا ہے۔ اِنَّا رِجَالًا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث، اِنَّا رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آخری 7 دنوں میں یہ رات نظر آئی، ایک کو نہیں کئی کو، آخری 7 دنوں میں کئی کو یہ رات نظر آئی۔ آخری 7 دنوں میں اگر کہیں گے تو پھر پہلی 21 والی نکل گئی۔ یہاں کنفیوژن والی بات کوئی نہیں، اللہ رب العزت کی عنایت ہے، جس کو جب چاہے، نیت آدمی کی صحیح ہو وہ جب بھی چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے یہ عنایت کر دے گا۔ فرمایا لگتا ہے کہ تم جو خواب دیکھ رہے ہو یا تم نے لیلۃ القدر کو دیکھا ہے، قد تواتعت فی السبع الاواخر، رمضان کے آخری دنوں میں خواب سب کے اکٹھے ہو رہے ہیں، لہذا ان دنوں میں کوشش کرو
اور میں نے پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ ذکر کیا ہے کہ 5 راتوں کے بعد پھر بطور خاص ایک رات کو مقام حاصل ہے، اور وہ ہے 27 کی رات، 27 رمضان والی رات۔ ہمارے یہاں 27 رات جو ہے 27ویں رات، اس کو گھروں میں عید کا سا سما ہوتا ہے، اچھے اچھے کھانے پکتے ہیں، صفائی ستھرائی، انتظار ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ سب کو لیلۃ القدر عطا کرے۔ اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے کہ ان 5 راتوں میں سے وہ رات سب سے زیادہ توقع ہے کہ لیلۃ القدر ہو، اور علماء کرام نے اس 27 کی تائید میں ایک نقطہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ سورۃ القدر کے الفاظ گنتے جائیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، الفاظ گنتے جائیں، جہاں جا کے آئے گے نا ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا کا معنی ہے لیلۃ القدر، یہ 27واں لفظ ہے سورۃ القدر کا۔ ہیا وہ حتی مطلع الفجر، وہ رات طلوع فجر تک ہے، تو ہیا سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور شروع سے لے کے گنتی کریں تو یہ 27واں لفظ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ توقع یہ ہے 27، لیکن 27 کو لے کے باقی کو چھوڑ نہ دیں، اعتکاف کی سنت پر عمل کریں، ساری راتیں آپ کے پاس آ جائیں گی، اور اگر کسی وجہ سے آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو یہ اجر و ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے آپ اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں کام کر کے جب فرصت ملے اللہ رب العزت سے لو لگا لیں، اللہ رب العزت آپ کو یہ موقع مہیا کر دیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو صرف لیلۃ القدر وہی پائے گا، پھر تو ظاہر ہے کہ دنیا میں لاکھوں لوگوں میں سے سینکڑوں اعتکاف بیٹھتے ہیں، اعتکاف تو سینکڑوں بیٹھتے ہیں نا۔ یہ اتنی بڑی مسجد ہے کہ اتنے نمازی چاروں طرف اس میں آتے ہیں، لیکن اعتکاف کے وقت آپ کو 2 3 4 جگہ نظر آئیں گی، اتنی بڑی مسجد۔ چھوٹی مسجدوں میں پورے محلے میں ایک مسجد ہے، ایک آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، تو کیا لیلۃ القدر اس ایک آدمی کے لیے ہے؟ لیلۃ القدر ہر کسی کے لیے ہے، صرف یہ کہ اس رات آدمی توجہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کر لے، اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب ضرور عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عشرہ اخیر میں محنت کرنے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لیلۃ القدر ہم سب کے اللہ تعالیٰ نصیب میں کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔